الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم نور قلوبنا بالإسلام. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور قلوبنا بالآل عمران. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات. حمد ہے اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جس نے آل محمد کے ساتھ ہمیں تمسک رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور لاکھوں درود و سلام ہیں آل محمد پر کہ جنہوں نے خداوند کریم کی ربوبیت کو آخری لمحات تک بچایا۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور بی بی کی شہادت کے سلسلے میں مجلس عزا ہو رہی ہے۔ آج جو یہ جمعہ ہو رہا ہے یا یہ مساجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، تو یہ پہلا سلام تو امام حسین کو پہنچتا ہے کہ جنہوں نے یزید جیسے حکمران سے ٹکرا کر اللہ کی ربوبیت کو زندہ رکھا۔ یہ لفظوں کی باتیں نہیں ہوتی، یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ یہ پوری دنیا میں اگر اذانیں، نماز، غیرت، یہ تمام چیزیں اگر نظر آ رہی ہیں تو یہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہے۔ اور دوسرا سلام ہے اس پاک ہستی کو جس کو شریکت الحسین کہا گیا ہے، یعنی اس بی بی کو کہ یزید ہر لمحے شہادت حسین کے بعد، اس کے حواری شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد یہ باور کرانا چاہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ وحی تھی، نہ قرآن تھا، نہ حسین ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں بھی حسین اور دین پر مشکل وقت آیا، زینب نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے۔ جو صاحبان مطالعہ ہیں ان کو پتہ ہے ان باتوں کا۔ اس مرحلے میں جتنا بھی مشکل ترین مرحلہ تھا، بی بی نے وہاں کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے۔ اور آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ یزید خبیث لعین نے بی بی سے پوچھا کہ تیرے لیے کوئی مشکل ترین مرحلہ آیا ہے؟ تو بی بی نے یہ نہیں کہا کہ اکبر کے جانے کے بعد مجھے کوئی مشکل پیش آئی، کہ مجھے امام حسین علیہ السلام کے بعد شہادت کے بعد کوئی مشکل پیش آئی، علی اصغر کے جانے کے بعد، جناب عباس کے بازو قلم ہونے کے بعد کوئی مشکل پیش آئی۔ بی بی کے یہ سنہری لفظوں میں جملے لکھے ہوئے ہیں کہ مجھے سب سے مشکل ترین مرحلہ جو ہے وہ تیرے جیسے لعین کے ساتھ کلام کرنا ہے۔ یہ بی بی کے جملے ہیں کہ میرے لیے سب سے مشکل ترین مرحلہ یہ ہے کہ تجھ جیسے لعین کے ساتھ میں کلام کر رہی ہوں۔ اور
یقین جانیے جو صاحبان مطالعہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بی بی کہ جو یہ کلام ہے اس میں پردہ ہی اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ کہیں پر بی بی نے یہ خطبہ دینا تھا، کہیں پر بی بی نے کلام کرنا تھا۔ اور سراج صاحب آپ جانتے ہیں کہ ایک لمحے ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ یہ علی کا کون سا بیٹا خطبہ دے رہا ہے، یعنی علی کا کون سا بیٹا خطبہ پڑھ رہا ہے؟ تو دوسرے صحابی نے اس صحابی سے کہا شکر کر اللہ کا کہ اللہ نے تجھے آنکھیں نہیں دی۔ یہ وہ صحابی ہے جس کی ایک آنکھ ایک جنگ میں شہید ہو گئی، پھر دوسری بھی اس کی آنکھ کا نور چلا گیا۔ تو اس نے کہا تھا مولا میرے حق میں دعا کرے کہ اللہ مجھے آنکھیں دوبارہ عطا کرے، میرا نور ہو تاکہ میں دیکھ سکوں۔ تو معصوم نے فرمایا شکر کر اللہ نے تمہیں آنکھ نہیں دی، پھر تمہاری روشنی نہیں ہے۔ وہ کہتے آج مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ معصوم نے دوبارہ مجھے آنکھوں کی روشنی کیوں نہیں دی۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی کہ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ میری آنکھوں کی روشنی کیوں نہیں ہے۔ وہ کندھا ہلا کے پوچھتے ہیں نا کہ علی کا کون سا بیٹا خطبہ پڑھ رہا ہے؟ اس نے سمجھا ہوگا کہ عباس پڑھ رہے ہیں، حسن پڑھ رہے ہیں، حسین پڑھ رہے ہیں، کون سا علی کا بیٹا خطبہ پڑھ رہا ہے؟ فرمایا شکر ادا کر کے یہ آج کوئی علی کا بیٹا خطبہ نہیں پڑھ رہا بلکہ علی کی بیٹی زینب خطبہ پڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لفظوں سے جو یہ تاریخ نے لفظ نقل کیے ہیں کہ وہ جو صحابی جو علی کے بیٹے کی نیت رکھ کر خطبہ سماعت فرما رہا تھا کہ بی بی کی آواز میں اللہ نے حجاب رکھا تھا، پردہ رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے صحابی بھی نہیں پہچان سک رہا تھا کہ بی بی خطبہ دے رہی ہے یا مرد کوئی خطبہ پڑھ رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو مرد کا لہجہ اور ہوتا ہے، مستور کا لہجہ اور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گلیوں اور بازاروں میں بی بی نے جو خطبے پڑھنے تھے، جو امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے خطبے دینے تھے، جو اللہ کی ربوبیت کے خطبے دینے تھے، اس لیے اللہ نے بی بی کا لہجہ بھی اپنے باپ جیسا رکھا۔ اور ابھی اوائل میں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ علی کو اللہ نے بڑی بڑی زینتیں بخشی ہیں اور زینب کو علی کی زینت بخشا، یعنی زینب کا جو معنی بھی ہے نا، زینب باپ کی زینت، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو کائنات کے لیے زینت بنا اس کے لیے زینب زینت بنی، پوری دنیا کے لیے جو زینت بنا اس کے لیے زینب زینت بنی، ایسے نہیں بنی۔ اللہ کی ربوبیت کو بچانے کے لیے علی نے جہاں قربانی دی، اللہ کی ربوبیت کو بچانے کے لیے اکبر بھائی جہاں امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، اللہ کی ربوبیت کو بچانے کے لیے جہاں امام زین العابدین نے قربانی دی، اللہ کی ربوبیت کو بچانے کے لیے جہاں چھٹے امام نے قربانی دی، جہاں امام جعفر صادق نے قربانی دی، جہاں امام زمانہ قربانی دیں گے، ان تمام کی قربانیوں کو بچانے والی کا نام زینب ہے۔ ان تمام کی قربانیوں کو بچانے والی کا نام زینب ہے۔ جہاں بھی مشکل مرحلہ پیش آیا بی بی نے وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی ربوبیت کو بچایا ہے۔ اور اگر آج ہمارے ممبروں سے اللہ کی ربوبیت کو بچانے کی بات نہیں ہو رہی، اگر آج ہمارے ممبروں سے رسالت کو بچانے کی توہین نہیں ہو رہی، اگر آج ہمارے ممبروں سے توحید کی بات نہیں ہو رہی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے زینب و حسین کی سیرت کو نہیں اپنایا، ہم نے ان کے مخالفین کی سیرت کو۔ مخالف بھی تو یہی چاہتا تھا نا کہ اللہ نہ رہے، اللہ کی ربوبیت پر آ جائے، حرف آ جائے، کوئی رسالت نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے۔ بلکہ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے ایک مولانا کا، وہ فرما رہے تھے کہ رسول خدا نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ بھی توجہ فرما رہے ہیں، ایک قرآن ایک اہل بیت، یہ آرام سے جملہ سننے والا ہے، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ اہل بیت آج ہمارے پاس نہیں ہے،
ایک تو ہے وہ پردہ غیب میں ہے، لیکن جو چیز اہل بیت کے ساتھ اللہ نے چھوڑی تھی ہماری ہدایت کے لیے وہ قرآن تھا۔ جو حشر ہم نے قرآن کا کیا ہے، اگر اہل بیت بھی ہوتی تو وہی حشر ہم ان کا بھی کرتے۔ ہر بندہ یہ بات نہیں سمجھے گا، یعنی کیا حشر ہم نے قرآن کا کر دیا ہے؟ ہم نے قرآن سے ہدایت نہیں لی، قرآن کی ہدایت کی بجائے ہم نے قرآن پر ظلم کیا ہے۔ جیسے ہم نے قرآن پر ظلم کیا ہے، اہل بیت اگر آج ہمارے درمیان موجود ہوتی تو جو حشر ہم نے قرآن کا کیا ہے وہی حشر ان کا ہم کرتے۔ ہاں بھئی اہل بیت کو موجود تھی نا کربلا میں، ہم جو کہتے ہیں آج اہل بیت نہیں، کربلا میں اہل بیت موجود تھی، امام زمانہ تک تو اہل بیت رہی ہے نا، تو پھر کیا کیا حشر کیا اہل بیت کا تاریخ نے لکھا ہے۔ آج آپ خود اندازہ لگا لیں کہ مجالس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، مجلس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور جب نماز کا نام لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں لو جی ہماری مجلس خراب ہوتی ہے، ہمارا وقفہ ہو جائے تو ہماری مجلس نہیں رہتی۔ جو نماز کی وجہ سے مجلس خراب ہو رہی ہے وہ مجلس حسین نہیں ہے۔ بھئی توجہ کیجئے گا، آخری جملہ کہہ کے خطبہ اولیٰ کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ جس مجلس کی نماز کی وجہ سے مجلس کی خرابی ہوتی ہے وہ مجلس حسین نہیں ہے۔ مجلس حسین وہ ہے کہ تیروں کے درمیان حسین نے ان سے کہا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ یعنی تیروں اور تلواروں کے درمیان آج تو مشکل ہی نہیں ہے نا، نماز پڑھنا تو آسان ہے۔ آج نماز اس وقت مشکل تھی جب بہنیں ساتھ تھیں، جب بیٹیاں ساتھ تھیں، جب تیروں پہ تیر آ رہے تھے، جب انتہائی مشکل مرحلہ تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے نماز کو چھوڑا نہیں، اپنے وقت پر ادا کیا ہے۔ اور اکثر آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ایک صحابی نے کہا کہ مولا آخری لمحے ہیں، ہم آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو امام نے فرمایا اللہ تجھے بروز محشر نمازیوں میں سے محشور فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بہت بڑی اہم چیز کا نام ہے۔ نماز انسان کو مومن اور کافر کے درمیان امتیاز پیدا کرتی ہے۔ اگر تم نمازی نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار نہیں ہو، اگر تم دیندار نہیں ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے حسین کو نہیں مانا۔ حسین کو ماننے والا شریف النفس ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ حسین ہر غیرت مند کا امام ہے، بے غیرتوں اور بدماشوں کا حسین سے کوئی تعلق نہیں۔ بس میں مالک کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت ائمہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صلوات۔ خداوند متعال حاضرین کے مرحومین کی بخشش فرمائے، اور جہاں جہاں بھی مومنین مشکلات میں ہیں، پارا چنار، لبنان، ایران، جہاں جہاں بھی مومنین مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، مالک اکبر ان کی مشکلات و پریشانیاں دور فرمائے، اور واسطہ ہے بیمار کربلا کا جتنے سادات و مومنین
بیمار ہیں، خالق اکبر انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے بس چھوڑ دیں، سجدے کا رکھ لیے ہیں، بس کافی ہے۔ ہاں، بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ مومن کی عظمت یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور وہ قرآن کے ساتھ اٹیچ رکھے۔ اگر انسان قرآن کے ساتھ اٹیچ رکھتا ہے تو پھر اسے اہل بیت کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ دنیا داروں کو کیا پتا کہ علی کیا ہے، لوگوں کو کیا پتا کہ امام حسین کیا ہے۔ صحیح عظمت حسین اگر بیان کرنے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ صحیح معنی میں اگر کسی نے آپ کو بتانا ہے کہ اہل بیت کیا ہیں تو وہ قرآن ہے۔ کل میں اختر صاحب کے بیٹے کے بلندی درجات کی مجلس تھی، وہاں میں حاضر ہوا، تو وہاں میں نے ایک علامہ نکن صاحب کا فرمان جو ہے وہ نقل کیا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان پہ بیٹے کے بھی درجات بلند فرمائے اور خالق کائنات انہیں صبر عطا فرمائے، کہ انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہا ہے، بس اسی پر خطبہ ثانی کو ختم کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے شجی جملے ہیں کہ میرے اللہ، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے کوئی جہنم کا ڈر ہے۔ یعنی یہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ میں جہنم کے ڈر سے تیری عبادت نہیں کرتا، نہ ہی تیری عبادت جنت کے لالچ سے کرتا ہوں، بلکہ میں روک کے جملہ کہوں گا کہ لالچ علی جیسا امام کرے، ہاں، اور جنت کا لالچ کرے، جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہوں۔ اور ایک مغالطہ ہے لوگوں کو کہ حسنین شریفین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو کیا علی حسنین شریفین کی رعایا میں سے ہوں گے؟ پھر بھی سمجھنے والی بات ہے، اصل حدیث پوری لوگ نہیں کرتے۔ حسنین شریفین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حدیث سے اس کے جملے سے آگے ہیں کہ علی ان کا بھی سردار ہے، علی ان کا بھی باپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جوانان جنت کے حسین اور حسن سردار ہیں، علی ان کا بھی سردار ہے اور محمد علی کے بھی سردار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ محمد کوئی رعایا بن کے جائیں گے جنت میں اور علی حسین کی رعایا بن کے جائیں گے جنت میں۔ یہ مغالطہ ہے، لوگوں کو غلط بیانی کرتے ہیں۔ نہیں، بابا حسن اور حسین سے افضل ہیں علی، اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ باپ تمہارا کافر بھی ہو پھر بھی تم سے فضیلت رکھتا ہے۔ تو جن کا باپ ہی علی جیسا ہو، جن کا باپ بھی علی جیسا ہو، وہ علی فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے کوئی جنت کا لالچ ہے، نہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کوئی جہنم کا ڈر ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ فرمایا اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے اللہ کو لائق عبادت جانا ہے۔ ہاں، کہ اے اللہ تو لائق عبادت ہے۔ یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ جو علامہ صاحب نے جملہ کہا، اب مجھے کل بھی میں نے مجلس میں بھی یہ جملہ روک کے کہا تھا، بلکہ پہلے کہا کہ سمجھ نہیں آتی کہ جن لوگوں نے دین ہم تک پہنچایا، علامہ نکن جیسے لوگ، علامہ مجلسی جیسے لوگ، ہاں شیخ صدوق جیسے لوگ، ایت اللہ خمینی جیسے لوگ، جن لوگوں نے قربانیاں دے کر دین ہم تک پہنچایا ہے، اس منبر پر ان کی تعریف کرنے کی بجائے لوگ ان پر تبرہ کرتے ہیں، اور سننے والے سن رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑھنے والا علی کی عظمت بیان کر رہا ہے یا علی کی تفضیلی بیان کر رہا ہے یا علی کی توہین کر رہا ہے۔ انہیں تو یہ پتہ ہے کہ یہ پڑھنے والا ہمیں بغیر نماز اور روزے کے جنت دے رہا ہے، لہذا یہ چنگا ہے۔
نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ کوئی عبادت کرو، بس اس نے جنت ہمیں دے دیے، لہذا یہ بہت اچھا ہے۔ وہ اگرچہ علی علیہ السلام کی توہین بھی کرے، علی سے بھی ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں تو اپنی جنت سے غرض ہے، وہ جیسے بھی مل جائے۔ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے کوئی جنت کا لالچ ہے، نہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کوئی جہنم کا ڈر ہے، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ آگے جملے سننے والے ہیں جو آقا نے فرمایا کہ علی علیہ السلام فرمایا میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ ہم نے اغیاروں کو امام نہیں مانا، ہم نے بدماشوں کو امام نہیں مانا، ہم نے بے دینوں کو امام نہیں مانا۔ آقا نکن فرماتے ہیں اے علی ہم نے تمہیں امام اس لیے مانا ہے کہ تو لائق امامت ہے، یعنی تو امامت کے لائق ہے، اس لیے ہم نے تمہیں امام مانا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر اپنے دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہوں گا، ہم کہہ رہے ہیں ہم دنیا دار ہیں، ہم دنیا دار ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ ہم نے علی کو امام اس لیے مانا ہے کہ علی لائق امام ہے۔ جب ہم دنیا دار ہو کے بدماشوں کو، اغیاروں کو، بے دینوں کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں، تو علی اللہ کا عادل امام ہے، وہ بدماشوں کو اپنا مقتدی کیسے مانیں گے؟ سمجھنے کی یہ بات ہے، سمجھنے کی یہ بات ہے۔ روں کھٹے کھڑے ہو جاتے ہیں عزادارو، ہاں یہ جو جسم کے ٹکڑے ہیں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو علی کو امام اس لیے مانا ہے کہ وہ لائق امامت ہے، تو کیا علی علیہ السلام ہمیں بھی اپنا مقتدی مانیں گے جب ہم اتنے بے دین ہیں، اتنے بے غرض ہیں؟ تو اور کہتے بھی ہیں کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، کہ علی متقیوں کے امام ہے، تو پہلے ہمیں متقی بننا پڑے گا، پھر علی علیہ السلام ہمیں اپنا مقتدی بنائیں گے، مقتدی مانیں گے۔ اگر ہم متقی نہیں بنتے تو پھر معذرت کے ساتھ پھر علی بھی ہمارے امام نہیں بنے۔ قرآن نے بھی یہی کہا کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، علی نے بھی یہی کہا ہے کہ میں متقیوں کا امام ہوں۔ تو صاحبان قدر مجلسیں ذکر وہاں ہوگا جہاں خدا ہوگا، اگر خدا کے بغیر، نبوت کے بغیر آپ جتنا کچھ کرتے رہیں پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی عقیدہ درست ہے تو عمل قبول ہے، اگر عقیدہ درست نہیں تو آپ کا عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ بس میں مالک کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کے ساتھ صحیح معنی میں تمسک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیے محمد اہل بیت امام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین والشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المعجلین امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سیدت النساء العالمین وبزت خاتم النبیین سیداتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن المجتبى والحسین شہید بکربلا وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه السلام. اللهم صل على مولانا يا صاحب الزمان. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله